جس کو 1 اخروٹ کی ضرورت ہے اس کو کہنا کہ مجھے 1 جوتا مارے، اور جس کو 2 اخروٹ کی ضرورت ہے اس کو کہنا 2 جوتے مارے، اس کو جتنے جوتے مارے گا اتنے اخروٹ دیتے رہنا۔ عقل ٹھکانے آ گئی، دماغ سمجھ میں آ گیا۔ کہا کہ حضرت یہ کیسے، اخروٹ بھی دوں اور جوتا بھی کھاؤں؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نفس کا یہی علاج ہے۔ عرض کرتی ہیں اے اللہ، وہ میری ہڈیاں توڑ دیتے میں اس کو برداشت کر لیتی، میرے جسم کو چھلنی کر دیتے میں اس کو برداشت کر لیتی، لیکن پروردگار عالم تیری شان میں گستاخی کو میں برداشت نہیں کر سکتی، تیرے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اے میرے پروردگار، میری بینائی کو دوبارہ لوٹا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کا ترجمہ ہے اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کو بھیجا اور عمل کی زندگی بنائی۔ جب یہاں انسان عمل کر لیتا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرماتے ہیں، انعام عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی فرمایا کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے پیدا فرمائی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں، تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات تہجد کی نماز میں آنکھ نہیں کھل سکی اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی تہجد فوت ہو گئی۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بے حد حسین خوبصورت دوشیزہ میرے پاس کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے۔ اس نے پوچھا اے مالک بن دینار، کیا تم یہ تحریر پڑھ سکتے ہو؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں میں پڑھ سکتا ہوں۔ اس نے وہ کاغذ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا، آپ کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں چند اشعار لکھے ہوئے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ تھا، کیا تجھے لذتوں اور آرزوؤں نے جنت کی خوبصورت وادیوں سے غافل کر دیا ہے؟ اس جنت سے جہاں تو ہمیشہ رہے گا، اس میں موت نہیں ہوگی، وہاں حوروں کے ساتھ تفریح کرے گا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو نیند سے بیدار ہوا اور یہ بات جان لی کہ قرآن پاک کی تلاوت تہجد میں بہتر عمل ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ نیند سے بہتر عمل تہجد پڑھنا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی تاریخ، ان کی زندگیاں عبادات سے، ریاضات سے بھری ہوئی ہیں۔ جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو آج لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ 1-2 روایت نہیں، 1-2 واقعہ نہیں، 2-4 بزرگوں کی سیرت نہیں، 10, 20, 50, 100 بزرگوں کی زندگی نہیں، بلکہ ایک طویل فہرست ہے ہمارے بزرگوں کی، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا۔ دن بھی ان کا عبادت میں گزرتا، رات بھی عبادت میں گزرتی۔ کبھی تلاوت ہوتی
تو کبھی ذکر ہوتا، اور انہوں نے نفس کو اپنے قابو میں کر لیا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا شعار بنا لیا۔ نفس اس وقت قابو میں آتا ہے جب اس کو کچل دیا جاتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے دل لبریز ہوتے ہیں اور عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے شاید آپ کے سامنے عرض کیا تھا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خادم تھا، ایک زمانہ ایک عرصہ آپ کے پاس اس نے گزارا، لیکن اصلاح نہیں ہوئی، نفس کے تابع تھا، اپنے نفس کو موٹا کرنے میں لگا ہوا تھا۔ حضرت کی خدمت میں آیا، حضرت سے کہا کہ حضرت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا ہے، تیرے پاس کوئی کرامت نہیں ہے، تیرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے لوگ دیکھ کر اچنبے میں آ جائیں، تعجب کریں۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتا ہے، یہ اپنے نفس کو موٹا کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے۔ فرمایا کہ جاؤ، اگر کچھ چاہتے ہو تو ایک ٹوکرا اخروٹ کا لے کر آؤ، جو چاہتے ہو وہ مل جائے گا۔ مالدار بھی تھا، اس زمانے میں اخروٹ آسانی سے نہیں ملتے تھے جیسے آج کا زمانہ ہے، اخروٹ کہاں سے لائیں؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک ٹوکرا اخروٹ کا میں انتظام کرتا ہوں۔ یہ بات کاش پہلے حضرت نے بتا دی ہوتی تو اخروٹ کبھی کا دے دیتا۔ اخروٹ کے لیے نکلا، حضرت نے کہا کہ سنو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حضرت اخروٹ لینے جا رہا ہوں۔ کہا کہ اخروٹ تو لینے جا رہے ہو، لا کر کیا کرنا ہے یہ تو پوچھا نہیں کہ آپ کو پیش کرنا ہے کہ نہیں، مجھے پیش نہیں کرنا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اخروٹ لے کر آنا اور دروازے پر ٹوکرا رکھ کر بیٹھ جانا، آنے جانے والے جس کو اخروٹ کی ضرورت ہے ان سے پوچھنا کہ آپ اخروٹ چاہتے ہیں؟ وہ نہیں چاہتا، سب کہیں گے کہ ہاں اخروٹ چاہیے۔ حضرت نے کہا کہ جس کو ایک اخروٹ کی ضرورت ہے اس کو کہنا کہ مجھے ایک جوتا مارے، اور جس کو 2 اخروٹ کی ضرورت ہے اس کو کہنا 2 جوتے مارے، اس کو جتنے جوتے مارے گا اتنے اخروٹ دیتے رہنا۔ عقل ٹھکانے آ گئی، دماغ سمجھ میں آ گیا۔ کہا کہ حضرت یہ کیسے، اخروٹ بھی دوں اور جوتا بھی کھاؤں؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نفس کا یہی علاج ہے، اس شیطان کا یہی علاج ہے کہ جب تمہارے سر پہ جوتے پڑیں گے، جب تمہارا نفس قابو میں آئے گا، ویسے نفس قابو میں آنے والا نہیں۔ مختلف بزرگوں کے مختلف طریقے۔ سچائی یہ ہے کہ وہ لوگ اصلاح کرنا جانتے تھے، اور اس زمانے میں جو لوگ رہتے تھے وہ بھی اصلاح کروانا جانتے تھے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، 2 کتاب پڑھی، اب تو 2 کتاب کا بھی زمانہ گیا، صرف اٹھایا موبائل اور سرچ کیا اور مسئلہ بتانا شروع کر دیتے لوگ۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار عرض کیا کہ اگر آپ کو کہیں مفتی صاحب نہ مل رہے ہوں تو قبرستان میں چلے جائیں، سب سے زیادہ مفتی ملیں گے آپ۔ مردے کو رکھنا بھاری کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ بتائے گا ایسا رکھو، کوئی بتائے گا سیدھا رکھو، کوئی بتائے گا تکیہ رکھو، اتنے مسئلے آپ کو قبرستان میں ملیں گے اور ہر آدمی بتانے والا ملے گا۔ اور اس سے پوچھئے جو مسئلہ بتانے والا ہے کہ قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا کون سی ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں بتا پائے گا۔ مٹی ڈالنے کی دعا اسے یاد نہیں ہوگی اور سارے مسئلے وہ وہاں بتائے گا۔ تو یہ زمانہ وہ زمانہ ہے، اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھتا ہے، خود بخود یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور یہی جھگڑے کا، یہی فساد کی جڑ ہے، شیطان کی طرف سے ہے، یہ رحمان کی طرف سے نہیں ہے۔ بارہا ہم دیکھتے ہیں جس جھاڑ پر آم لگتے ہیں وہ جھاڑ جھک جاتا ہے، جس درخت پر پھل لگتا ہے وہ پھل درخت جھک جاتا ہے، اور کبھی ہم نے نیل گری کے جھاڑ پر نیل گری کے جھاڑ کو جھکتا ہوا نہیں دیکھا، اس لیے کہ اس پر پھل لگتا ہی نہیں، وہ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور سیدھے کے سیدھے جاتا ہے۔ وجہ یہاں یہی ہے کہ جب آدمی کے نفس کا علاج ہو جاتا ہے، جب آدمی اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے اور بزرگوں کی صحبت میں رہتا ہے، علماء کی صحبت میں رہتا ہے، تو پھر شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، شیطان اس سے دور رہنے لگتا ہے اور وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا حماد بن جعفر بن زید رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے تعلق سے ان کے فرزند فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ایک مرتبہ جنگ کے لیے گئے، اور جب وہ جنگ کے لیے جہاد کے لیے گئے تو کابل کی طرف گئے، اور کابل کی طرف جانے کے بعد
آپ کی جنگ میں آپ کے سپاہیوں میں حضرت صلہ بن عشیم رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ یہ وہ بزرگ تھے جن کا بڑا چرچا رہا ہے بزرگوں میں، لیکن بزرگیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کر کسی جھوپڑی میں بیٹھ جائے، بزرگوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح اور عصا ہاتھ میں لے کر مدرسے میں بیٹھ جائے، بزرگیت اس کو نہیں کہتے، بلکہ تمام زندگی جیسی دوسرے جیتے ہیں اس طرح سے جینی چاہیے، کمانا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، کھلانا بھی چاہیے، یہ انسان کی فطرت میں سے ہے اور یہی تقاضا بھی ہے۔ تو حضرت صلہ بن عشیم کے تعلق سے آتا ہے کہ پورے لوگوں میں مشہور تھا کہ حضرت جب عبادت کیا کرتے تھے تو دنیا سے بے خبر ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کی عبادت پورے علاقے میں مشہور تھی۔ اب جس آدمی کی عبادت پورے علاقے میں مشہور، پورے بچے بڑے بوڑھے جوان عورت سب یہ کہتے ہوں کہ یہ بڑی عبادت کرنے والے ہیں، تو وہ جنگ میں کیا کر سکتے ہیں، جنگ میں کیسے جائیں گے؟ تو یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں نے سارے کام کیے ہیں۔ حضرت کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ کابل کی طرف جنگ میں گئے، حضرت سیدنا حماد بن جعفر بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ ٹھان لیا کہ آج میں یہ دیکھوں گا کہ یہ جب جنگ میں جا رہے ہیں تو اب عبادت کیسے کریں گے۔ جنگ میں چلتے رہے، سفر میں چلتے رہے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، جنگل کا ماحول تھا، پڑاؤ ڈالا اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہاں پر کھانا پینا ہوا اور لوگ نماز پڑھ پڑھ کر لیٹنے لگے، عشاء کی نماز۔ تو حضرت صلہ بن عشیم جو ہیں انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد فوراً لیٹ گئے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر میرے برابر میں کوئی نماز پڑھے تو میں اپنی نماز لمبی کر لیتا ہوں، یہ ایک ماحول بن گیا، اللہ رحم فرمائے۔ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم کسی کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں کسی کو نہیں دکھانا ہے، ہمیں تو اللہ کو حساب دینا ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ تو انہوں نے جلدی سے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر لیٹ گئے۔ تو حضرت سیدنا حماد بن جعفر بن زید رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے برابر میں قریب میں لیٹ گئے۔ سوچا کہ یہ تو سنا تھا بڑی عبادت کرنے والے ہیں اور یہ تو بہت جلدی لیٹ گئے، خاموش لیٹے رہے، اس لیے کہ اب یہ ان کی تلاش میں تھے کہ یہ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ دیکھ جب لوگ سفر میں ہوتے ہیں، اس زمانے میں گھوڑوں کا، اونٹوں کا، پیدل کا سفر، تھک جاتا تھا آدمی، جب سب لوگ لیٹ گئے اور نیند آ گئی، لوگوں کو خراٹے لینے لگے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ لوگ سو گئے، تو حضرت اٹھے اور اٹھ کر خاموش چلنے لگے۔ تو سیدنا حماد بن جعفر بن زید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے خاموشی کے ساتھ، وہ آگے آگے جا رہے ہیں، یہ جنگل میں پیچھے۔ ایک جگہ انہوں نے صاف ستھری دیکھی، چاندنی رات ہے، اور انہوں نے اپنا کپڑا بچھایا اور مصلی پر رکعت باندھی، نماز پڑھنی شروع کر۔ اب یہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، انہیں یہ ڈر بھی ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کوئی جانور آ جائے اور ہمیں نقصان پہنچا دے۔ خوخار جانور ہیں، خاص طور سے جو خوخار جانور ہوتے ہیں ان کو رات میں زیادہ دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قوت عطا فرمائی ہے، وہ رات میں اندھیرے میں شکار کر لیتے ہیں۔ اب یہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ دیکھتے ہیں سیدنا حماد کہ ایک خوخار شیر نمودار ہوا، اور وہ شیر آیا، اور شیر آنے کے بعد بڑی خوف کے ساتھ حضرت کی طرف بڑھنے لگا، لیکن حضرت کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ تو سیدنا حماد بن جعفر کہتے ہیں کہ میں ڈر کر پیڑ پر چڑھ گیا، جھاڑ پر چڑھ گیا کہ یہ شیر کہیں مجھے نہ کھا لے، میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ تو وہ شیر سامنے آیا، حضرت کے سامنے کھڑا ہو گیا، لیکن نہ انہیں خوف تھا، نہ ڈر تھا، نہ اس کی طرف توجہ تھی، بلکہ اپنی نماز میں مگن تھے اور مگن رہے۔ اس کے بعد سیدنا حماد کہتے ہیں کہ جب حضرت سجدے میں گئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب شاید یہ شیر حضرت کی گردن پر حملہ کر دے گا۔ سجدہ بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد نماز ختم ہو گئی اور سلام پھیرا تو شیر بالکل خاموشی کے ساتھ حضرت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کوئی کہیں سنی باتیں نہیں ہیں، ہوا میں کوئی باتیں نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا حماد بن جعفر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اوپر سے دیکھ رہا تھا، حضرت رحمت اللہ علیہ نے نہایت اطمینان کے ساتھ نماز مکمل کی، سلام پھیرا اور اس درندے شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا کہ چل یہاں کیوں آیا ہے، جا کر کہیں اور اپنا رزق تلاش کر۔ اللہ نے
مجھے تیرا رزق نہیں بنایا ہے، تو کہیں اور جا اور جا کر اپنا رزق تلاش کر۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ شیر الٹے پاؤں خوفناک اپنی آوازیں نکالتا ہوا لوٹ چلا، واپس جانے لگا اور واپس جا کر غائب ہو گیا۔ اس کی آواز ایسی تھی، فرماتے ہیں اتنی تیز آواز تھی کہ اگر پہاڑوں میں اس آواز کو چھوڑ دیا جائے تو پہاڑ کے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ نماز میں مشغول ہو گئے، طلوع فجر کا وقت ہونے لگا اور میں نے دیکھا کہ آپ ایسے پاکیزہ الفاظ اتنی محبت کے ساتھ اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، کوئی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے قابل کہاں ہوں، میں تجھ سے جنت کیسے طلب کر سکتا ہوں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر بس یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے جو زندگی دی ہے، تو نے مجھے جو سانس دیا ہے، یہ زندگی بھی تیری ہے، یہ سانس بھی تیرا ہے، اس کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، بس آپ سے ایک درخواست ہے، آپ سے بس ایک درخواست ہے، آپ سے بس یہ ایک دعا میں طلب کرتا ہوں، اے میرے پروردگار آپ مجھے جہنم سے بچا لی۔ یہ تھے وہ بزرگ، یہ تھے وہ ابدال، یہ تھے وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ پگڑی سے، ٹوپی سے، جبے سے، داڑھی سے، تسبیح سے، عصا سے یہ دنیا قائم نہیں ہے، یہ دنیا ان بزرگوں سے قائم ہے جن بزرگوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ کے لیے صرف ایسے ہی زندگی نہیں گزاری بلکہ اپنے آپ کو مٹایا، دین کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا، ساری تکلیفیں برداشت کی، لیکن پھر بھی ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی وہ دین سے نہیں اٹھ ہٹے۔ بار بار ہم نے واقعہ سنا ہے، ابو جہل کی باندی تھی، ابو جہل کی خادمہ تھی جس کا نام حضرت ذوالنیرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو جہل کو پتا چلا کہ حضرت ذوالنیرہ جو ہیں کلمہ پڑھ چکی ہیں۔ ذوالنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل گھر پہنچا، کام میں لگی ہوئی ہیں، گھر کی سب سے معظم خادمہ ہے، سب سے محترم خادمہ ہے، اس لیے کہ عمر میں ابو جہل سے بڑی تھی۔ ابو جہل گیا، جانے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کیا سنا ہے آپ بے دین ہو گئی؟ حضرت ذوالنیرہ نے کہا کہ بے دین نہیں، دین والی ہو گئی، ابھی تک بے دین تھی، اب تو میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں نے پڑھ لیا ہے، ایک اللہ کی گواہی دے دی ہے۔ ابو جہل ملعون نے کیا کیا؟ اپنے دوستوں کو آواز دی، بلوایا ان کو کہ ذرا یہاں آؤ۔ آ گئے، رشتہ داروں کو بلوایا جو جاہل تھے، جو مشرک تھے، وہ بھی آ گئے اور کہا کہ یہ میری خادمہ، یہ میری گھر کی ملازمہ باندی جس نے ساری زندگی میرے گھر کی روٹی کھائی ہے، جس نے ساری زندگی میرے گھر میں گزاری ہے، یہ بے دین ہو گئی ہے، لہذا میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم اس کو مارو اور اس کو تکلیف دو۔ کیا ظلم ہوگا، عمر میں بڑی ہیں، بوڑھی ہیں، بزرگ ہیں، ساری زندگی پورے گھر والوں کی خدمت کی ہے، اور پٹائی کس لیے ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ صحیح راستہ چن لیا ہے، غلط راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیے امتحان کیسے ہو رہا ہے، حضرت ذوالنیرہ کا امتحان کیسے ہو رہا ہے۔ ابو جہل نے مارنا شروع کیا، ابو جہل کے دوستوں نے مارنا شروع کیا، حضرت ذوالنیرہ مار کھاتی ہے۔ کہا کہ دین سے پلٹ جاؤ، لات و عزا پر واپس آ جاؤ، انہی بتوں کی پرستش کرو جو پہلے سے کر رہی تھی۔ حضرت ذوالنیرہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھ لیا ہے، تم کلمے کی حیثیت کو کیا جانو، تم کلمے کی طاقت کو کیا جانو، میرا دل ایمان کے نور سے منور ہو چکا ہے، اب اس نور کو کوئی نہیں نکال سکتا، میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نے اختیار کر لی ہے، اب اس غلامی کے توق کو کوئی نہیں نکال سکتا، اس زنجیر کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، لہذا زندگی چلی جائے یہ منظور ہے، یہ منظور نہیں ہے کہ پھر میں بدھوں کی پرستش کروں۔ بہت مارا، بڑی تکلیفیں دی، ساری تکلیفیں برداشت، زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا، مار کھاتی رہی۔ ابو جہل نے مارا، ابو جہل کے دوستوں نے مارا، ابو جہل کے رشتہ داروں نے مارا، مکے کے مشرکین نے مارا، سب برداشت۔ اس کے بعد
ابو جہل نے ایک سامان یا کوئی ایک چیز سر پر اتنی زور سے ماری کہ گہری چوٹ لگی اور آنکھیں متاثر ہوئی اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب ابو جہل کو پتہ لگا کہ بینائی چلی گئی تو ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا، اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا ذوالنیرا تجھے پتا ہے آنکھوں کی بینائی کیسے گئی؟ اس نے کہا اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی ہے۔ کہا کہ نہیں، تو نے ہمارے معبودوں کی عبادت کو چھوڑا، تو نے بت پرستی چھوڑی، ہمارے بتوں نے تیری آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ ساری چیزیں حضرت ذوالنیرا برداشت کرتی تھی، کرتی رہی، لیکن جب یہ معاملہ سامنے آیا کانپ اٹھی، کمرے میں گئی، زمین پر سجدے میں گر گئی۔ سجدے میں گرنے کے بعد کہا کیسے اللہ سے بات کرتی ہوں گی، کیا طریقہ ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ عرض کرتی ہیں اے اللہ انہوں نے مجھے سزائیں دی، میں نے برداشت کر لی، وہ میری ہڈیاں توڑ دیتے میں اس کو برداشت کر لیتی، میرے جسم کو چھلنی کر دیتے میں اس کو برداشت کر لیتی، لیکن پروردگار عالم تیری شان میں گستاخی کو میں برداشت نہیں کر سکتی، تیرے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اے میرے پروردگار اب مجھے وہ طعنہ دیتے ہیں کہ ہمارے بتوں نے تیری آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیا ہے، تیری آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا ہے، لہٰذا میں تیری قسم کھا کر کہتی ہوں اے میرے پروردگار مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، میں کچھ نہیں چاہتی، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ لوگ جو آپ پر ہنس رہے ہیں، یہ لوگ جو آپ پر طعنہ کس رہے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ عزت دینے والے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ زندگی دینے والے ہیں، مجھے معلوم ہے ہر چیز پر آپ قادر مطلق ہیں، میں آپ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ میری بینائی کو دوبارہ لوٹا دیں، میری بینائی کو دوبارہ لوٹا دیں۔ اس لیے کہ یہ ابو جہل پورے مکے میں کہتا پھرتا ہے کہ ذوالنیرا کی روشنی، ذوالنیرا کی بینائی ہمارے بتوں نے چھینی ہے، تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ کوئی بت، کوئی لات و عزا، کوئی بھی بت ہو وہ آنکھوں کی روشنی دینے والا نہیں ہے، آنکھوں کی روشنی دینے والی ذات تو صرف اور صرف آپ کی ہے۔ دعا کی، سو گئی، دعا ہی دعا میں سو گئی، جب صبح بیدار ہوتی ہیں تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھتی ہیں کہ حضرت ذوالنیرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ حضرت ذوالنیرا رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہی ہو گئی تھی جیسے پہلے سے تھی۔ جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ لگا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، کیوں نہیں سنتے؟ آج تو صرف ہم مسئلے پوچھیں گے اور کام کچھ نہیں کریں گے، ساری باتیں پوچھیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ اصل میں عبادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ریاضت ہو، محنت ہو۔ حضرت حناد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر محدث گزرے ہیں، ان کے شاگرد امام احمد بن سلمہ نیسابوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح کو سبق پڑھاتے رہے، اس کے بعد وضو سے فارغ ہوئے، زوال تک نفل پڑھتے رہے، دوپہر کو گھر تشریف لے گئے، فوراً گھر سے واپس آئے اور ظہر تک نفل پڑھتے رہے، پھر ظہر کے بعد عصر تک نفل پڑھتے رہے، پھر عصر کی نماز پڑھائی اور مغرب تک قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور مغرب کے بعد واپس آئے۔ میں نے ان کے ایک پڑوسی سے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ حضرت اس قدر عبادت کرتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا تم تو آج ایک دن کی عبادت کو کہہ رہے ہو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کی عبادت کا یہ 70 سال سے معمول ہے، 70 سال سے حضرت اس طرح سے عبادت کر رہے ہیں۔ اور فرمایا اگر تم ان کی رات کی عبادت کو دیکھ لو گے تو اور بھی زیادہ تعجب کرو گے، اور بھی زیادہ تعجب کرو گے۔ اللہ اکبر، کیا زمانہ تھا! تو عبادت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو غرق کر رکھا تھا۔ ایک یہودی کے تعلق سے آتا ہے، ایک یہودی عورت تھی، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہر وقت اللہ اللہ ذکر کیا کرتی تھی، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی، اس کی زبان کبھی غافل نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے شوہر نے دیکھا کہ میری بیوی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے اور کرنے کے بعد کبھی غافل نہیں رہتی، تو اس کو شیطان نے اس کے ذہن میں ایک خیال ڈالا۔ شیطان نے کہا کیوں نہ میں اپنی اس بیوی کو مار دوں اور مارنے کے بعد اس کو جلا دوں تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور میرے گھر سے دین اسلام ختم ہو جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے،
اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ میں۔ اس یہودی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک تیز گڑھا کھودوں، ایک بڑا سا، اور اس میں بیٹھ کر تم اللہ اللہ کرو تاکہ اطمینان کے ساتھ ٹھنڈا رہے اور وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتی رہو۔ بیوی تو شریف تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد بیوی سے کہا کہ تم اس میں بیٹھو اور میں اس کے برابر میں تھوڑی سی روشنی بھی کر دوں آگ، تاکہ گڑھے کے اندر روشنی بھی جاتی رہے اور تم اللہ اللہ کرتی رہو۔ بیوی نیک تھی، گڑھے کے اندر بیٹھ گئی۔ اس ملعون یہودی نے کیا کیا؟ گڑھے کے اندر آگ کو بھر دیا، آگ کو بھر دیا۔ اب تو جلنا ہی جلنا ہے، اور اتنی آگ بھری، اتنی آگ بھری، اور اس کو بالکل آگ سے لال کر دیا اور اوپر سے اس کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد اب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ جل جائے گی، اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد اس نے دیکھا کہ اب تو وہ واقعی جل کر ختم ہو گئی ہوگی، اس کا نام و نشان نہیں رہا ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں کہ اب گڑھے کو کھول کر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا حال ہے۔ گڑھا کھولا، اوپر تو آگ جل رہی تھی، اتنی زیادہ آگ تھی۔ جب گڑھا کھول کر دیکھا تو دیکھتا کیا ہے کہ وہ عورت اندر بیٹھ کر جو ہے اللہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے اور نماز میں مصروف ہے۔ بڑا تعجب ہوا، کہا کہ اچھا تم کیا کر رہی ہو؟ کہ بس میں تو نماز پڑھ رہی تھی۔ کہا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس عورت، مسلمان عورت نے کہا کہ جب میں اس کے اندر داخل ہو رہی تھی تو اللہ نے مجھے توفیق عطا کی، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب اس میں داخل ہوئی تو جو بظاہر دیکھنے میں آگ لگ رہی تھی وہ میرے لیے ایک باغ بن گیا، باغیچہ بن گیا، اور اس باغیچے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتی رہی اور مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ اتنے میں تم آ گئے۔ اس نے کہا کہ 3 دن گزر چکے ہیں اور تم کہتی ہو کہ پتا بھی نہیں چلا، لہذا تم سچی ہو، تمہارا دین سچا ہے اور اللہ جو ہے وہ حق ہے، لہذا ہم سب ایمان لاتے ہیں۔ جو یہودی اپنی بیوی کو جلانے پر اور مارنے پر لگا ہوا تھا، اسلام کی سچائی کو اس نے دیکھا اور سارا کا سارا گھرانہ، سارا کا سارا خاندان اسلام میں داخل ہو گیا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 سال تک عبادت کرتے رہے، پوری رات جاگتے رہے، پورا دن عبادت کرتے رہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج اس کو سمجھنا آسان ہے، پہلے اس کو سمجھنا مشکل تھا۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ آج کا زمانہ فلم بینی کا زمانہ ہے، یعنی لوگ تھیٹروں میں فلم دیکھا کرتے تھے، ٹی وی پر فلم دیکھا کرتے ہیں۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کو آپ دیکھیں گے کہ دن میں ایک فلم دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ دوسری فلم دیکھنی شروع کر دیتے ہیں، اس تھوڑی دیر نکلتی ہے کہ پھر تیسری دیکھنے لگتے ہیں۔ 24 کے 24 گھنٹے ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس سے بھی زیادہ آسانی ہے سمجھنے کے لیے کہ آدمی موبائل میں لگا رہتا ہے، فیس بک سے ہٹا دوسرے میں چلا گیا، دوسرے سے ہٹا تیسرے میں چلا گیا، اور اسی طرح سے ہم ان سرکاری ملازمین سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں جو چھوٹی سی تنخواہ کے لیے پوری رات جا کر ٹرین میں اپنے آپ کو جگاتے ہیں۔ جو ٹرین کا گارڈ ہوتا ہے پوری رات میں ایک مرتبہ بھی وہ جھپکی نہیں لیتا، جی اگر وہ ذرا سی جھپکی لے گا تو ٹرین کو نقصان پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہمارے ڈرائیور بھائی ہیں ان کی زندگی سے ہم سبق لیں کہ وہ ذرا سی دیر آنکھ کو جھپکتے نہیں ہیں بلکہ آنکھ کو سامنے کھلی رکھتے ہیں، مستعدی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پوری رات گاڑی چلاتے ہیں اور وہ سوتے نہیں ہیں۔ تو یہ تو بہت سمجھنا آسان ہے۔ جب انسان کو اس کی قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے تو انسان اس کے ساتھ بالکل صحیح طور پر کام کرتا ہے، اور اس کی اہمیت کا جب پتہ چل جاتا ہے تو انسان محنت کے ساتھ اس کو مکمل کرتا ہے۔ انسان جو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے ہی گمان رکھتا ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا، مسجد کے امام سے کہا کہ میں رات میں آپ کی مسجد میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ سادہ زمانہ تھا، امام نے کہا کہ آپ قیام کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں کھانا بھی کھاؤں گا، آپ مجھے کھانا بھی کھلائیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو کھانا بھی کھلا دوں گا۔ ایسا مہمان بہت کم ملتا ہے۔ پھر مہمان نے کہا کہ امام صاحب کھانا تو آپ کھلائیں گے، آپ اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھلائیں گے، میری مرضی کا کھانا کھلائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی زبردستی ہے، کیا کھانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے چکن بریانی کھلانی ہے آپ کو۔ سادہ زمانہ، اس زمانے میں چکن کہاں ملتا تھا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، آپ خاموش سو جائیے مسجد میں، اس سے زیادہ میں آپ کے لیے چکن بریانی کا انتظام نہیں کر سکتا ہوں۔
بات ختم ہو گئی، سو گئے۔ رات کافی ہو چکی تھی، ایک خاتون آئی، دروازے پر آواز دی، امام صاحب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ حضرت یہ تھوڑا سا میں کھانا لے کر آئی ہوں، اس کو کھا لیں۔ کہا کہ کیا کھانا لائی ہیں؟ تو کہا کہ مرغ کی بریانی بنا کر لائی۔ کہا کہ بھئی مرغ کی بریانی اتنی دیر سے کون لاتا ہے؟ کہا کہ میرا بچہ کھو گیا تھا، میں نے یہ اپنے دلوں میں منت مانی تھی کہ اگر میرا بچہ مل گیا تو میں ایک مرغ کی بریانی بنا کر کچھ مہمانوں کو کھلاؤں گی۔ اللہ نے میرا بچہ مجھے ملا دیا ہے، مرغ نہیں ملا، بڑی تلاش کے بعد ملا۔ اس کے بعد مجھے بریانی پکانی نہیں آتی تھی، میں نے اپنی پڑوسن سے کہا کہ تم بریانی بنا دو، اس نے بریانی بنائی، اس لیے تاخیر ہو گئی، اب لے کر آئی ہوں۔ امام صاحب نے لے لیا، لے کر مہمان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی مرغ کی بریانی آ گئی ہے، تم مرغ کی بریانی کھا لو۔ اس نے کہا کہ سبحان اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا اچھا ہے، اللہ سے جو مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں، بس ذرا سی اتنی شرط ہے کہ یقین کے ساتھ مانگا جائے، یقین کے ساتھ مانگا جائے۔ اب جب وہ کھانے لگا تو اس نے کہا کہ امام صاحب آپ بھی کھا لیں۔ امام صاحب نے کہا بھائی میں نے تو کھانا کھا لیا ہے۔ وہ مہمان کہتا ہے حضرت کھانا زیادہ ہے اور صبح کا آپ یہ سوچیں گے کہ میں اس میں سے بچا دوں گا اور صبح میں کھا لیں گے تو صبح میں یہ باسی ہو کر اس کا ذائقہ ختم ہو جائے گا، صبح کا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، رزق دینے والا تو اللہ ہے، لہذا جتنا ہو سکتا ہے آئیں اور میرے ساتھ کھا لیں۔ امام صاحب نے اس کے ساتھ کھا لیا تو اس کے بعد امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس انجان مہمان نے مجھے اللہ پر توکل کرنا سکھا دیا، مجھے اللہ سے مانگنا سکھا دیا۔ میں امام ضرور تھا لیکن حقیقت میں میرے ایمان کو ایک عام آدمی مضبوط کر کر چلا گیا۔ یہ انسان جو ہے، یہ جنات جو ہے، اللہ نے صرف اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا ہے ان تمام کو کرنا ہے لیکن اصل جو چیز ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔